الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ گزشتہ شب تراویح کے اندر چوتھا پارہ تلاوت کیا گیا۔ سورۃ آل عمران چل رہی ہے۔ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا، ان میں ایک مضمون انفاق فی سبیل اللہ کا بھی تھا۔ یہاں ابتدائی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نیکی کا کمال کس چیز میں ہے، اس متعلق اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا کہ محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا، یہ حقیقت میں نیکی کا کمال ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں ردی چیزوں کو، بچی کچی چیزوں کو، یا اپنے گھر میں وہ سامان جو ہمارے لیے اب قابل استعمال نہیں رہا ہوتا، پھر کوشش کرتے ہیں کہ اسی کو اللہ کے راستے میں دے دیا جائے۔ یہ چیز بدقسمتی سے اشیاء تک بھی محدود نہیں رہی۔ موجودہ دور میں ہم مدارس کی طرف یا اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے بچے بھی وہی منتخب کرتے ہیں جو معاشرے کی دوسرے کسی جگہ پر فٹ نہیں آتے، سکول میں ناکام ہو جاتے ہیں، یا والدین ان کو مختلف کاموں میں ورکشاپ میں بھیج کر تجربہ کرتے ہیں، وہ وہاں بھی نکمے ثابت ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسی اولادوں کو وہ لوگ لے کر مدرسے پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ان کے ہاں کوئی ذہین بچہ، سمجھدار بچہ، تو ان کی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ اس بچے کو کسی طریقے سے ہم سکول کی تعلیم دلائیں، ڈاکٹر انجینئر بنا لیں، اور دین کے لیے ہم اپنی وہ اولاد منتخب کرتے ہیں جو عقل کے اعتبار سے بھی، سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، یا نکمی اور نکٹو قسم کی ہوتی ہے، پھر ہم اس کو لے آ کر مدرسے میں داخل کرا دیتے ہیں۔ پھر ہمیں اہل مدارس سے پھر یہ امید بھی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ ایک اچھا انسان اور معاشرے کا ایک رہنما بنا کر ہمارے حوالے کریں گے۔ تو یہ تو دین کی برکت ہے کہ اس سب کے باوجود بھی دینی تعلیم کی برکت سے ہم جب اسے 7-8 سال بعد لوٹاتے ہیں تو ایک بدلی ہوئی شخصیت ضرور ہوتا ہے، لیکن یقین کریں اگر ہم اپنی بچوں کو، جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہاں
عمراء لوگ ہیں، ان کے بچے اگر دین کی طرف آئیں تو اس کے اثرات معاشرے میں آپ کو نمایاں نظر آئیں گے، اور یہ ایک واضح فرق نظر آئے گا۔ غریب کا بچہ جب آتا ہے تو نیتیں اگرچہ یہ ہوتی ہیں کہ یہ علم دین حاصل کر لے گا، لیکن اس کے پیچھے سب سے بڑی معاشی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ چلیں حافظ بن لے گا، قاری بن لے گا، اور مفت کا خرچہ بھی ملتا رہے گا، نہ اس کی سکول کی فیس ہے، نہ اس کی تعلیمی اخراجات ہیں، ان ساری ذمہ داریوں سے وہ والدین بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک یہ افسوسناک حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کا کمال یہی ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد چونکہ پچھلے پارے کے اندر تحویل قبلہ کا مسئلہ چلا تھا، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بجائے کعبہ شریف کو اپنا قبلہ بنا لیا، تو پھر ایک بار پھر اہل کتاب کا یہ شور اٹھنا شروع ہوا کہ بیت المقدس جو ہے وہ کعبہ بیت اللہ سے افضل ہے، اور زمین پر اللہ کا پہلا گھر جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات اتاری، جن میں واضح طور پر یہ فرمایا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ کائنات کا سب سے اولین ترین گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ تھا۔ اس سے ان لوگوں کو جواب دیا گیا جنہوں نے بیت المقدس کو روئے زمین کی پہلی عبادت گاہ اور مقدس ترین جگہ کہا تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے بطور جواب یہ آیات اتاری کہ روئے زمین کا پہلا اور مقدس ترین جو اللہ کا گھر ہے وہ بیت اللہ ہے۔ پھر آگے بیت اللہ کی 3 خصوصیات بھی بیان فرمائی۔ پہلی یہ کہ روئے زمین پر یہ اللہ کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں واضح نشانیاں بھی ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ واضح نشانیاں مقام ابراہیم کی شکل میں، زمزم کی شکل میں، حتیم کی شکل میں، یہ ساری واضح نشانیاں ہیں جو اس کے شرف اور عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور کعبۃ اللہ کی جو عظمت کا یہ بیان ہے یہ زمانے کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی اول ترین عبادت گاہ یہی تھی، اور شرف اور مرتبے کے اعتبار سے بھی یہ افضل ترین عبادت گاہ ہے۔ اور تیسری اس کی جو فضیلت بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس میں داخل ہونے والے کو اللہ تبارک و تعالی ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے امن عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حق تقوی ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تم تقوی کا حق ادا کرو۔ اب حق تقوی کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہم عبادتوں کے مجموعے کو یا لمبی لمبی نمازوں کو، لمبے سجدوں کو، ماتھے پر محراب کے نشان کو، کونے میں بیٹھے ہوئے ذکر اللہ میں مشغول کسی آدمی کو سب سے بڑا متقی سمجھتے ہیں،
تقوی پرہیزگاری کا نام ہے، گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ لمبی لمبی نمازوں کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ متقی آدمی نمازوں کی طرف مشغول ہو جاتا ہے، متقی آدمی رجوع الی اللہ کی طرف اس کے قدم زیادہ بڑھ جاتے ہیں، لیکن حقیقت تقوی جو ہے وہ پرہیزگاری کا نام ہے، خوف خدا کا نام ہے، معاملات کو بہتر کرنے کا نام ہے، با اخلاق ہونے کا نام تقوی ہے۔ اپنی پوری زندگی نماز کی طرح بنانے کا نام ہے۔ نماز میں جو مطلوب چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں انسان اپنی عملی زندگی میں، اپنی خارجی زندگی میں وہ پیدا کر لے تو اسی کا نام تقوی ہے۔ تو حق تقوی، اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے، اس میں علم کو بھی ایک بڑا عمل دخل ہے کہ علم کے بغیر بھی حق تقوی ادا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کہ ایک آدمی نے کہیں سے سن لیا کہ نفس کی مخالفت انسان کو ولایت کے راستے پر لے جاتی ہے، کہ جو انسان کا نفس چاہے آپ اس کے مخالف کریں، جو آپ کا نفس چاہے آپ نے اس کے مخالف کرنا ہے۔ تو پھر ایک اللہ والے نے، ایک آدمی نے یہ بات سن لی کسی سے، پھر ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، خوشبو لگانے کا خیال پیدا ہوا، تو فوراً اس مولانا صاحب کی بات اس کے ذہن میں آ گئی کہ مولانا نے تو کہا تھا کہ نفس کی مخالفت کرنا ولایت کی طرف لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ تو پھر اس نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا، اچھا تو مجھ سے خوشبو مانگتا ہے؟ پھر اس نے گندگی اٹھائی اور اپنے آپ کو ملنا شروع کر دیا، کپڑوں کو پلید کر لیا، ہاتھوں کو پلید کر لیا۔ وہ اپنے اعتبار سے نفس کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن کم علمی کی وجہ سے وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے اس عمل سے اب اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو حق تقوی اس کی ادائیگی تب ممکن ہے جب انسان کو حلال و حرام کی تمیز بھی ہو، جائز و ناجائز کا پتہ ہو۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آج میری ایک معزز دوست سے بات چیت ہو رہی تھی، محترم صفدر چیمہ صاحب، اللہ ان کی زندگی میں علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو اس میں ایک بات تعلیمی نظام پر بھی چلی، تو ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر مل کر کوشش کریں گے آپ کے سامنے یہ مقدمہ بھی رکھا جائے، ہم سے کتنی بڑی کوتاہی ہو گئی اور بھول ہو گئی جو ہم نے تعلیمی نظام کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حالانکہ دونوں تعلیمیں، چاہے دین کی تعلیم ہو یا دنیا کی تعلیم ہو، دونوں آفاقی تعلیمیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی تعلیمیں ہیں۔ تو بہرحال چونکہ یہ موضوع یہاں مناسب نہیں ہے، تو حق تقوی سب سے پہلی چیز ہے کہ علم ہو، اور دوسری چیز حق تقوی کے لیے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص اعمال کی قبولیت کے لیے نہایت ضروری چیز ہے۔ عمل میں اخلاص نہ ہو، چاہے وہ جتنا ہی بڑا کیوں نہ عمل کیوں نہیں ہے، ایسی نمازیں، ایسے لمبے لمبے سجدے اگر وہ اخلاص سے خالی ہیں تو وہ کرنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ تو حق تقوی کے لیے، تقوی کے حق کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو۔
اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی سے منع فرمایا ہے۔ تفرقہ بازی یہ فساد کی بنیاد بنتی ہے اور امن معاشرے کو بے سکون اور بے ترتیب اگر کرنا ہو تو اس معاشرے کے اندر تفرقہ بازی آپ شروع کر دیں، وہ امن معاشرہ کچھ دنوں کے بعد ایک فساد کا نمونہ بن جائے گا، اور بدقسمتی سے ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ نظریات کا اختلاف ایک فطری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو مختلف سمجھ اور دانش اور عقل عطا فرمائی کہ ہر آدمی کا نظریہ الگ ہوتا ہے، سمجھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ہر آدمی کی آواز مختلف ہے، فنگر پرنٹس مختلف ہیں، آنکھوں کے نقشے مختلف ہیں۔ ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے بھائیوں کی سوچیں مختلف ہوتی ہیں۔ جب اتنے کثیر اختلافات ہیں تو پھر نظریے کا اختلاف ہو جانا یہ ایک فطری عمل ہے، اور یہ اول دن سے ہے، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ لیکن جب یہ نظریے کا اختلاف بڑھ کر یہ اختلاف مخالفت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ہٹھ دھرمی اور تنقید برائے تنقید، تنقید برائے تذلیل اور تضحیق کا رویہ اپنا لیا جاتا ہے، تو پھر وہ نظریہ اب نظریہ نہیں رہتا، ایک فرقہ بن جاتا ہے۔ سابقہ ادوار میں آپ دیکھیں، یہ جو 4 مسالک ہمارے ہاں مشہور ہیں، جو 4 فقہیں ہیں، باوجود ان کے کہ ان کا آپس میں اختلاف تھا، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، ان کا آپس میں اختلاف ہے بہت سارے مسائل پر، لیکن ان بزرگوں کا آپس میں انتہا درجے کی آپس میں تعلق تھا، محبت تھی، ایک دوسرے کا احترام تھا، اور ضد اور ہٹ دھرمی بھی نہیں تھی۔ امام ابو حنیفہ کے بہت سارے مسائل پر پھر رجوع ثابت ہے۔ ہم تو رجوع کرنے کو ایک بزدلی اور کم علمی سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں تو یہ تو ہم تو اپنے موقف کو انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، پھر ساری زندگی اس پر ڈٹ جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ اگر اس کا ہمیں بالکل ظاہر ہو جائے کہ ہمارا یہ نظریہ حق کے خلاف تھا، لیکن رجوع ہم کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ لیکن اکابرین امت جب بھی انہیں پتہ چلتا تھا کہ میرا موقف غلط ہے، حق کے خلاف ہے، تو وہ رجوع فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ سے رجوع ثابت ہے، بلکہ بہت سارے موقعوں پر انہوں نے پھر رجوع کر لیا ہے، اپنے شاگردوں کے موقف کو تسلیم کیا۔ حضرت امام محمد اور حضرت قاضی یوسف، امام یوسف، ابو یوسف کے موقف کو تسلیم کیا، پھر اپنی بات سے انہوں نے رجوع فرمایا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ رویہ نہیں ہے، ہم اپنے موقف پر مرتے دم تک ڈٹ جانے والے لوگ ہیں، ہم کبھی اپنے آپ کو غلط تسلیم نہیں کرتے، اور غلطی نہ ماننا یہ ہماری فطرت میں شامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کی جو فضیلت ہے وہ بیان فرمائی کہ اس امت کی دیگر امتوں پر فضیلت کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ سابقہ امتیں گزری ہیں، وہ بھی نبیوں کی امتیں تھیں،
اس امت کو جو فضیلت دی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیان فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ اس امت کی فضیلت کی وجہ ہے